محدثین یہاں پر کہتے ہیں کہ چونکہ اوقات نماز میں، ابھی ہمارے والا حال تو نہیں نا جی کہ جمعہ آ گیا تو تب بھی مسجد کے اندر پہنچنے کو کسی کا دل نہ کرے، وہ وقت تھا کہ بس جب حی علی الصلاۃ کی صدا اٹھی ہر چیز ختم اور مسجدیں بھر جاتی تھی نمازیوں کے ساتھ۔ تو ایک رش کی جگہ مسجد تھی اور دوسری رش کی جگہ بازار تھی جہاں لوگ خرید و فروخت کے لیے آ جا رہے ہیں، تو اس لیے یہاں مساجد کا اور بازار کا ذکر ہوا کیونکہ وہ بھیڑ بھاڑ والی جگہ ہیں۔ تو اور دوسری بات رہ گئی تیر کمان، تو یہ ایک جنگی حربی آلہ بھی ہے، ضرورت کی چیز بھی تھی، اور یہی اسلحہ تلوار، تیر کمان، نیزہ وغیرہ۔ تو فرمایا اس بھیڑ میں کوئی بھی آئے اور اس کے پاس ہو تیر، تو وہ تیر کو تھام کے رکھے یا اپنا ہاتھ جو ہے وہ اس کی نوک پہ رکھے۔ اور اس کی وجہ کیا بیان فرمائی ان یصیب احد من المسلمین منها شیء، تاکہ اس تیر کی نوک سے کسی مسلمان کو کبیرہ۔ اس قدر باریک سے باریک معاملات میں بھی سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ تو ظاہری بات ہے، اب مثال کے طور پر کئی دفعہ اتفاق ہوتا ہے کہ جیسے وہ موٹر بائک پر بندے نے کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، مثال کے طور پہ پائپ ہی رکھے ہوئے ہیں، اب وہ باہر کو نکلے ہوئے ہیں، بازار تنگ ہے یا رش ہے، اوپر سے چلانے والوں کو دائیں بائیں آگے پیچھے کی کوئی خبر نہیں، ہر بندہ ماہر بنا ہوا ہے کہ بس بھاگم بھاگی لگی ہے، تو وہ راہگیروں کو تکلیف کا سبب بنتا ہے، وہ ادھر کسی میں ٹکرا گیا، ادھر کسی میں ٹکرا گیا۔ تو رحمت عالم کا پیغام رحمت یہ ہے کہ تمہاری بے دھیانی کی وجہ سے یا پبلک کے رش کے اندر بے دھیانی کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ کوئی زخمی ہو جائے اور کسی کو تکلیف پہنچے۔ اب یہاں پر سمجھنے کی بات ہے، لکھی ہوئی ہے کہ تیر اور تلوار سے جو زخم اور گھاؤ آتا ہے وہ بھر جاتا ہے، لیکن زبان سے جو گھاؤ پیدا ہوتا ہے وہ بھرتا نہیں۔ تو مسلمان کو تیر کی نوک سے بھی بچانا ہے تاکہ اسے تکلیف نہ ہو۔ اب مذہبی طبقہ ہو یا سیاسی طبقہ ہو، سوشل میڈیا پہ نابالغ قسم کے لوگ، چنچل طبیعت کے لوگ، سخت الفاظی دشنام ترازی، ایک دوسرے کی عزتوں کو پامال کرنا، بلکہ نوبت یہاں تک آ گئی ماؤں بہنوں کے دوپٹے اترنے لگ گئے گفتگو میں سوشل میڈیا پر۔ تہذیب اور تمدن جسے کہا جاتا ہے وہ رخصت ہو گئے۔ اور دوسری بات، اپریل فول کو منا کر کسی کو یہ کہہ دینا تمہارے بیٹے کا حادثہ ہو گیا، وہ بوڑھا باپ ہے، اس کی کل کمائی وہ تھی، تو خبر سنتے ہی اس کا دل دہل گیا، مرا بھی نہ تو بیچارہ ڈبل دل کا مریض ہو گیا۔ اب کہنے والے نے کس لیے فون کیا؟ مذاق کے لیے، تفریح تباہ کے لیے، کہ اس کے بعد وہ ہنسے گا اور وہ اس سے ذوق حاصل کرے گا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ دے بے دھیانی چ تیرا تیر بھی کسی نہ لگ جائے۔ حالانکہ قریب سے گزرے ہیں، ایک نشانہ تاک کر جو تیر مارنا ہے اس کا گھاؤ اور زخم اور ہے، لیکن ویسے کو آتے جاتے ٹچ ہو گیا تو اس زخم میں بڑا فرق ہے، اور حضور رحمت ہے، اور اتنی بڑی رحمت ہے کہ حضور اپنے ہر امتی کو اذیت سے بچاتے ہیں، اور یہاں سبق دیا ہے کہ تم اپنے تیروں کو سنبھال کے رکھو۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ زبان والے تیر کو بھی سنبھال کے رکھے اور کمان والے تیر کو بھی سنبھال کے رکھے۔ اچھا، اس پر ایک اور حدیث پاک سماعت کریں۔ یہ حدیث مبارک امام طبرانی نے معجم اوسط میں لکھی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھ کو ایذا دی، ایذا مطلب تکلیف، تو فرما اس نے اللہ کو ایذا دی۔
آپ غور کریں. دوسری حدیث پاک سماعت کریں. یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث اس قدر کمال کی ہے کہ حرمت مسلم اس سے واضح ہوتی ہے کہ سرکار نے کعبہ شریف کو ہاتھ لگائے اور کعبہ شریف کو ہاتھ لگا کر فرمایا، تو اے کعبہ تو بڑا عظیم ہے، پر ہیبت ہے، جلالت اور شان والا ہے، لیکن اے کعبہ ایک مومن کی حرمت تیری حرمت سے زیادہ ہے. حرمت عزت کو کہتے ہیں آسان سے لفظوں میں. کعبہ شریف کی حرمت سے زیادہ سرکار علیہ السلام نے مومن کی حرمت کو قرار دیا. اور یہ تیسری حدیث مبارک، اس میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مسلمان کی تعریف بیان کی ہے. ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہے، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کی عزت اور مال محفوظ رہے. دیکھیں یہاں بھی دو چیزوں کا ذکر ہوا. جو حدیث ہم پہلے پڑھ چکے اس میں ہے کہ تہاڈا تیر نہ کسی نے لگ جائے، اور یہ جو حدیث پاک ہے اس میں بھی دو چیزوں کا ذکر ہو گیا، ہاتھ اور زبان. یہ جو ہاتھ ہے اس سے یہی کام لیا جاتا ہے، کسی کو مارا پیٹا، حد یہ کہ قتل کر دیا معاذ اللہ. اور زبان کیا ہے؟ کسی کی عزت پامال کر دی، الزام لگا دیا، رسوا کر دیا. پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگانا، یہ حدیث ذکر ہو گئی تھی، 7 ہلاک کر دینے والے کبیرہ گناہوں سے بچو، یہ حدیث ہم نے ذکر کی تھی. تو یہ ہاتھ سے یہ کام ہوتا ہے کہ لوٹ لیا، کسی کو زد و کوب کیا، مارا. اور زبان سے کیا ہے کہ کسی کی عزت کو پامال کیا، جھوٹے الزام لگائے. سوشل میڈیا پر فیک خبریں، فیک اور وضعی پوسٹیں لگائی جاتی ہیں کسی کے اسٹیٹس کو لوز کرنے کے لیے. اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ سنتے تھے جی مولوی لوگ بڑے سخت ہوتے ہیں، لیکن تمام سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے پڑھے لکھے نوجوانوں نے بھی اس بات کو غلط ثابت کر دیا کہ جو الزام کبھی محض ممبر کی طرف انگلیاں اٹھا کے لگتے تھے، اس سے کہیں 2 ہاتھ آگے بڑی بڑی ڈگریوں اور بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں اور بڑے بڑے کالج و یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے والے بھی اس قدر سیاسی عقیدت میں اندھے ہو جاتے ہیں کہ مخالف سیاسی پارٹی یا اس کے سربراہ یا اس کے کسی بھی ذمہ دار کو رسوا اور ذلیل کرنے کے لیے دنیا جہاں کا جھوٹ جمع کرنا پڑے تو کوئی اس میں آر نہیں سمجھتا. سیاسی پارٹی اور برادری یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں. پہلی حدیث پھر ذہن میں رکھو، فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے امارت کی طرح ہے. آواز کمزور ہوگی جناب. موضوع آج کا حساس بھی ہے اور اہم بھی ہے. یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ سید عالم علیہ السلام تو انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر فرماتے ہیں نیڑے ہو جاؤ، اور یہ چھوٹی چھوٹی تفریقات جو ہیں باہم دست و گریباں، ایک ریلی ادھر سے نکلی، ایک ریلی ادھر سے، ایک جلوس ادھر سے، ایک جلوس ادھر سے، اس گلی میں اس سیاسی پارٹی کا جلسہ، اس گلی میں ادھر. یہ باتیں مذہبی فورم پہ بھی ہوتی ہیں لیکن اب سیاسی فورم پہ کثرت سے ہو رہی. تو دونوں جگہ بھی ہو تو کہا جی مڈ بھیڑ ہو گئی، لڑ پڑے، پتھراؤ ہو گیا، ڈانگ سوٹا چل پڑا، 8-10 وہ مضروب، 8-10 یہ مضروب ہو گئے، کچھ ساری زندگی کے لیے معذور ہو گئے. وہ معذور کو بعد میں کوئی نہیں پوچھے گا، اور عین ممکن ہے کہ جب موسم بہار آ جائے یعنی الیکشنوں کا موسم، تو لوگ جو ہیں وہ کہاں کے کہاں چلے جائیں، کوئی کس پارٹی میں چلا جائے، کوئی کس پارٹی میں چلا جائے. جس کی ٹانگ ٹوٹی وہ واپس نہیں آئے گی. اور ان چھوٹی باتوں پر جو آپس میں تصادم ہوا ہے وہ کبھی محبت میں بدل جائے، یہ بڑا مشکل کام ہے.
اس لیے کاش کہ حبیب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم پہلے سامنے رکھی جاتی کہ مسلمان ایک عمارت کی طرح ہے، اور عمارت کا حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک حصہ ٹوٹ کے گرے یا اپنے آپ کو علیحدہ کر لے اور کہے جی کہ باقی بلڈنگ بھی محفوظ رہے گی، باقی بلڈنگ محفوظ نہیں رہ سکتی۔ لیجئے جناب تیسری حدیث مبارک سماعت فرمائیے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، یہ حدیث پاک صحیح مسلم شریف کی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مثال المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم، فرمایا کہ مسلمانوں کی باہم دوستی، مسلمانوں کی باہم شفقت اور مسلمانوں کی باہم محبت کی مثال۔ دوستی، شفقت، محبت، دوستی، شفقت اور محبت۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے محبت، ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے دوستی، ایک مسلمان کا ایز اے مسلمان دوسرے سے تعلق، اس کی مثال پہلی حدیث میں تھا عمارت، یہاں اس سے بھی گہری مثال دی ہے۔ ارشاد فرمایا اس کی مثال مثل الجسدی، فرمایا ایک جسم کی طرح ہے۔ سبحان اللہ، وہاں تھا بنیان، عمارت کی طرح ہے، یہاں فرمایا ایک مسلمان کا لنک دوسرے مسلمان سے ایک جسد، جسم کی طرح ہے۔ اذا اشتکا، اچھا جی اتنا ہی فرمانا کافی تھا کہ ایک جسم کی طرح ہے، سرکار نے مزید مہربانی کی کہ مزید تشریح فرما دی، فرمایا اذا اشتکا منہ عضو، اگر وجود کے کسی حصے میں تکلیف ہو، وجود کے کسی حصے میں تکلیف ہو، تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، تو فرمایا کہ جس طرح بخار یا جسم کے اندر کہیں درد ہو تو اس بخار اور درد کو، سر میں درد ہے تو صرف سر محسوس نہیں کر رہا، پورا وجود محسوس کر رہا ہے، اور اگر بخار چڑھا ہوا ہے تو کوئی ہو سکتا ہے بندہ جی آرام سے سو جائے، ہائے وائے کر رہا ہے، پورے وجود پہ اس کا اثر ہے۔ تو سید عالم فرماتے ہیں کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، مسلمان۔ یہاں میں آپ کی خدمت میں ایک عرض کروں، 20-25 سال پہلے، 20 سال پہلے یہ حدیث پڑھتے پڑھتے مجھے یاد آیا کہ جلسے جلوس ریلیاں ہوتے تھے کشمیریوں کے حق میں، فلسطینیوں کے حق میں۔ یہ 19-20 سال کے بچوں کو یاد بھی نہیں ہوگا، کبھی بوسنیا اور چیچنیا کے حق میں۔ تو اس وقت ان جلسے جلوسوں ریلیوں کے اندر یہی حدیث پڑھ کے سناتے تھے کہ سید عالم فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، مسلمان ایک، اچھا یہ جسم کے سر سے لے کر پاؤں تک جتنے اعضاء ہیں، ہر عضو بدن کا الگ کام ہے۔ پاؤں کا کام چلنا، ہاتھوں کا کام پکڑنا، دماغ ہے سر میں، آنکھیں دیکھتی ہیں، ناک سونگھتا ہے، کان سنتے ہیں، زبان بولتی ہے۔ تو اب ایسا تو نہیں ہے کہ پاؤں میں تکلیف ہو رہی ہے اور کان اور زبان اور آنکھیں کہیں کہ سانو پیر نال کی تعلق ہے، اسی کتھے تے پیر کتھے۔
بلکہ اگر پاؤں پھٹ گیا، حادثے کا شکار ہو گیا، تو تب بھی ہمارا ڈاکٹر سے مطالبہ ہوگا کہ سن کرنے والا انجیکشن لگا دیں تاکہ تکلیف محسوس نہ ہو، اس کی کاٹا، اس کی چیر پھاڑ اور ٹانکوں کی وجہ سے۔ تو یہ مثال میں سرکار نے بیان فرمایا کہ جس طرح بخار چڑھ جائے تو سارا وجود ہی اس کرب اور بے خوابی کا مطلب ہے جاگنا، سکون ہی نہیں، اور اسی طریقے سے ایک حصے میں درد ہو تو یہ نہیں ہے کہ باقی وجود سکون سے ہو، وہ درد سارے وجود کو بے چین کر دے گا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جسم سے تشبیہ دی مسلمان کو کہ جس طرح مختلف اعضاء ہیں لیکن ایک حصے میں تکلیف ہو تو سارا وجود محسوس کرتا ہے، اسی طرح کوئی گورا ہو یا کالا، عربی ہو یا عجمی، زبان رنگ مختلف کیوں نہ ہو لیکن جسم ایک ہے اور اس جسم کا نام اسلام ہے، وہ مسلمان ہے۔ تو میں آپ سے کہہ یہ رہا تھا کہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کشمیر، فلسطین، چیچنیا، بوسنیا، یہاں یہود و نصارہ اور ہندوؤں کے مظالم کے خلاف ریلیاں جلوسوں میں یہی کہتے تھے، ہمیں اپنے کشمیری بھائیوں کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں اپنے فلسطینی بھائیوں کی فکر کرنی چاہیے۔ ابھی ماضی قریب میں برما کے مسلمانوں کے لیے بڑی پوسٹیں شوسٹیں ہم لگاتے تھے، نعرے شارے لگاتے تھے۔ فلسطین بھی اسی حالت میں ہے، کشمیر کی حالت بھی نہیں بدلی، برما کے آدھے مسلمان اب بھی بنگلہ دیش کی سرحد پہ دھکے کھا رہے ہیں۔ البتہ شکر ہے کہ چیچنیا وغیرہ کے حالات بہتر ہوئے، اللہ اور بہتر کرے، وہاں کے مسلمانوں کو ترقی دے۔ اب حالت یہ ہو گئی کہ باپ اپنے بچوں کو زہر دینے لگ گئے، صرف اس لیے کہ کرائے کا مکان ہے، کرایہ زیادہ بڑھ گیا، بجلی کا بل زیادہ آ گیا۔ یہ خبریں تقریباً افسانے ہر گھر کے، ہر دوسرے تیسرے گھر کے ہیں۔ کیسا عجیب وقت آ گیا کہ دماغ کی سطح کہاں پہنچ گئی کہ وہی اولاد جو درباروں پہ جا کے پیروں فقیروں سے تویز لے کے مانگی جاتی ہے، یہ غربت وہ رنگ دکھاتی ہے کہ باپ ہی اپنے ہاتھوں اپنی اولاد کا قتل کرتا نظر آتا ہے۔ تو جو حدیث کبھی فلسطین و کشمیریوں کے پر ہونے والے ظلم و زیادتی کا درد محسوس کرانے کے لیے پڑھی جاتی تھی، ترقی یہ ہوئی ہے کہ اب وہی حدیثیں گھر کے لیے پڑھنا پڑ گئیں کہ ہمارے ہی قرب و جوار کے اندر وہ لوگ بس رہے ہیں کہ جو غربت سے بھی جو نیچے کی لکیر ہے اس پر کھڑے ہیں۔ سوشل میڈیا کی ایک خبر کے مطابق روزہ رکھا ہوا ہے، 5واں دن اس گھر میں فاقے کو تھا، اور 5ویں دن بھی اس کی بچیوں نے پانی سے روزہ کھولا اور باپ نے شام کو زہر کھا لیا، خودکشی کا ارتکاب کر لیا۔ اب یہ جو خودکشی ہے مسائل کا حل تو نہیں ہے، ہمارا ایک پورا مضمون تھا ماہ رمضان المبارک میں خودکشی کے اسباب اور ان کا حل، یہ ہمارا ایک موضوع تھا، اس پہ تفصیل سے بات ہوئی۔ خودکشی حل نہیں ہے، لیکن ابھی ہم خودکشی والے سے مخاطب نہیں ہیں، ابھی تو زندہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ اگر تھوڑی بہت محلوں کی سطح پر جب ہم بات کرتے ہیں نا جی پورے علاقے کے لیے کوئی جماعت بنائی جائے، تو وہاں جناب صدارتوں وزارتوں کے چکر اتنے شروع ہو جاتے ہیں کہ اصل کام ہی نہیں ہو پاتا۔ صدر کون بنے گا، جنرل سیکرٹری کون بنے گا، فائنانس سیکرٹری کون بنے گا، نشر و اشاعت والا کون، غریب مر جانا ہے لیکن عہدیوں کی بندر باٹ میں جی چاہے تو وہ ڈبل دشمنی محلے میں شروع ہو جائے کہ نہیں جی ہم صدر بنیں گے، وہ کہیں گے ہم صدر بنیں گے۔ تو ایک گلی میں اگر 50 گھر ہیں
اور 50 گھروں میں مان لیجئے کہ 25 گھروں کی پوزیشن کمزور ہے اور 25 گھروں کی پوزیشن مضبوط ہے، تو وہ 25 مسلم گھرانے مل کر کیا ایک ایک گھر کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں دے سکتے؟ باقی اس سے اضافی ضروریات تو بعد کی بات ہے۔ بڑی دیر پہلے میں نے ایک روایت پڑھی تھی، اب بھی مجھے یاد آ رہی ہے، کہ غربت بندے کو کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ اب یہ جس باپ نے اپنے 2 بچوں کو، میں نے کل تصویر دیکھی، دل دہل گیا، الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، اور ایسی بھی بات نہیں ہے، پتہ نہیں کیسے جگرا کیا ہوگا، کون ایسا کرتا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اسی لیے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدیوں پہلے ہمیں ایک اصول عطا کیا، ارشاد فرمایا وہ کامل مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ سمجھ گیا؟ تو کامل مومن کی جو نشانی ہے وہ یہ بیان کی گئی۔ میں اس مقام پہ اگر میں دنیاوی طرز پہ بات کروں گا تو ممکن ہے لوگ اس کا معنی کہاں سے کہاں لے جائیں۔ میں تو عرض کرنا چاہوں گا کہ قل، ساتا اور چہلم یہ سارے ختم مستحب ہیں، جائز ہیں، ان کا فائدہ ہے، ان کا ثواب ہے، مردوں کو اس کا نفع پہنچتا ہے اگر یہ اللہ رسول کی رضا کے لیے کیے جائیں، اس میں شک کی کوئی نہیں۔ لیکن صرف اور صرف اگر ہم ابتدا اس سے کریں کہ ختم شریف کے جو معاملات ہیں، یہ نہیں کہ کل بند ہوں، کل شریف ہوں، اس کے جو لوازمات ہیں، کھانے پینے اور پھل فروٹ اس قسم کی چیزیں، یا چیلم جو گھروں کی گلیوں سے نکل کر ہوٹلوں کا رخ کر گئے، تو اگر یہاں پر سادگی بئی صورت اختیار کی جائے کہ سارے ختم مسجد میں آ جائیں، ٹھیک ہے جناب، مسجد ختم میں آ جائیں اور اس پر لگنے والی مزید جو رقم ہے وہ اپنے مردوں کے ایصال ثواب کے لیے راشن کی صورت میں یا نقدی کی صورت میں ایسے گھرانوں کی مدد کر دی جائے۔ تفسیر روح البیان کے اندر حدیث شریف ہے، سید العالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد حق ہے، فرمایا مفہوم حدیث، اپنے مردوں کو مت بھولو، خصوصاً ماہ رمضان میں میت کی روح گھر آتی ہے اور گھر والوں کو پکارتی ہے، میری ماں، میرے باپ، بیٹے بیٹی، خدا کے لیے کو نیکی کر کے ثواب بخش دو، یہاں تک کہ وہ روح کہتی ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلا کے اس کا ثواب بخش دو، اور حد یہ ہے کہ وہ میت کی روح کہتی ہے ایک برکی، ایک نوالا، ایک لقمہ کسی بھوکے کو کھلا کے اسی کا ثواب بخش دو۔ میں نے اس لیے کیونکہ ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں نے ابتدا میں بات ختم سے کر دی۔ اب باقی تقریبات کو دیکھیں، مثلا شادی ہے، بارات آ رہی ہے یا ولیمہ ہے، ان تقاریب پر اگر کھانے کی ڈشیں گنی جائیں تو میرا خیال ہے کہ ہم جتنے لوگ بیٹھے اس سے بے خبر نہیں ہیں کہ دسترخوان، اور جدید لفظ کہہ لیں ٹیبل کی زینت بڑھانے کے لیے اتنی ڈشز کا اضافہ ہوتا ہے کہ جن میں سے شاید اگر 30-70 کا فرق نہ کریں، 50-50 کا بھی نہ کریں، آپ کہہ لیں کہ 100 میں سے 25% کر لیں، 25%، حالانکہ یہ 25% ایسا ہے نہیں ہے لیکن آسان کر لیں، 25% اشیاء ضائع جاتی ہیں اور ان کا مقصد صرف اور صرف ٹیبل کی رونق بڑھانا ہے کہ ایک تو ایسے پیکیجز ہوٹلوں والے، شادی ہال والے بناتے ہیں گاہک کو لبانے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے، مختلف قسم کے سیلڈ بنا دیے، رہتے شہتے بنا دیے، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اب سیدھی سادی بات ہے کہ جس جگہ پہ بکرے کا بھنا ہوا گوشت ہوگا
وہاں کھیروں کا رخ کون کرے؟ کھیرا، سمجھ گئے آپ بات کی؟ اکثر جگہوں پر چاول جو ہیں وہ ضائع جاتے ہیں۔ ایک طرف آپ نے مرغ سٹیم رکھا ہوا ہے، تو کون ہے جناب جو چاولوں سے معدے کا حصہ بھرپور کرے؟ تو وہ چیزیں ضائع گئیں، پلیٹوں میں ڈالی، وہاں ضائع کی، تو بھائی مینیو مختصر کر کے اپنے گھر میں جو شادی کی خوشی ہے تو وہی مینیو مختصر کر کے کسی 10 گھروں میں کہ جہاں غم اور ماتم ہے اگر وہاں خوشی داخل کر دی جائے، سبحان اللہ الکریم، تو کتنی برکت والی بات ہو سکتی ہے۔ مدرسوں میں دیگیں آتی ہیں لیکن وہ دیگ آتی ہے شادی حال سے جو بچ جائے۔ وہ کہتے ہیں ان سٹنا بھی نہیں تو کرنا کی ہے، انہوں نے کہا جی مدرسے پیش دیں۔ ظاہری بات ہے قرآن پاک پڑھنے والے نا جی، کوئی اعلیٰ درجے کے لوگ تو ہے نہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں نا، ان کا کوئی سٹینڈرڈ تو ہے نہیں، محض قرآن پڑھتے ہیں۔ اوقات حیثیت کیا ہے ان کی؟ قرآن پڑھتے ہیں۔ اسٹیٹس ان کا کیا ہے؟ قرآن پڑھتے ہیں۔ پرسنالٹی ان کی کیا ہے؟ قرآن پڑھتے ہیں۔ اس لیے چیز بچ گئی تو ایک حضرت مسلمان نے فرمایا کہ اٹھاؤ اور ان بھکاریوں کو دے آؤ وہ جو قرآن پڑھتے ہیں۔ آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ یہ صورتحال ہے، یہ پوزیشن ہے، یہ کیفیت ہے، اور یہی حقیقت نامہ ہے۔ ہم جتنے مرضی لفظوں کا ہیر پھیر کر کے دائیں بائیں آئیں شائیں جتنا مرضی کرتے رہیں، حقیقت یہی ہے جو نگاہوں کے سامنے نظر آتی ہے۔ تو پھر مضمون کو اسی طرح پلٹے، اور مضمون سے باہر بھی میں نہیں گیا، عرض صرف اتنی ہے کہ تھوڑی سی کوشش سے، میں نے ختموں کی بات بھی عرض کر دی، شادی کی بھی عرض کر دی، اللہ میں نصیب کرے ماہ رمضان شریف آ رہا ہے، اور یہاں جمعہ پڑھنے والے حضرات، بلکہ ہمارا یہ جو اب لائیو بیان چلتا ہے یہ بھی مختلف علاقے جہاں میں سال ہر سال سے جاتا ہوں ان میں سے سننے والے حضرات بھی ہوں تو وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایک مدت بیت گئی کہ میں نے رمضان شریف میں میں کہا کرتا ہوں ہماری ایک تحریک ہوتی ہے رمضان شریف میں، سارے اس کے صدر ہوتے ہیں، اور وہ تحریک یہ ہے کہ مروجہ یعنی رائج شدہ افطار پارٹیاں ختم کر دی جائیں، کہ جہاں 100 بندے بلائے ہیں اور 50 کا روزہ نہیں ہے، اور رمضان شریف شروع ہونے سے پہلے افطار پارٹی پہ جتنا خرچ کرنا ہے اپنے محلے میں اول اس کو ترجیح دیں کہ جو فیملی روزے رکھتے ہیں، تو پورے مہینے کی اس پیکج میں ایک متوسط گھرانہ، اور ایک لفظ بول لیں ایک غریب گھرانہ جس میں ایک افطار پارٹی ہونا ہے، اس پورے پیکج میں پورے مہینے کی سحریاں بھی آپ کی طرف سے اور افطاریاں بھی آپ کی طرف سے۔ کتنی برکت کی بات۔ اب تو مجھے بھول گیا ہے کہ وہ اسکول میں کس کلاس کے اندر وہ مضمون ہوتا تھا، بارش کا پہلا قطرہ، پتہ نہیں دوسری جماعت میں ہوتا تھا کہ تیسری میں، بھول گئے۔ تو بارش کا پہلا قطرہ، وہ کہانی تھوڑی سی اب بھی ذہن میں کہیں نہ کہیں محفوظ ہے کہ ہر طرف گرمی تھی اور کھیتیاں جل گئیں اور سوکھا پن تھا، زمین پیاسی تھی، مخلوق پیاسی تھی، تو وہ بادل کے ٹکڑے میں تھوڑا سا پانی ہے اور وہ بات ہو رہی ہے کہ انیک نال کی بننا ہے، یعنی جہاں صحرا کے صحرا پیاسے ہوں تو تھوڑا سا بادل وہاں کیا کرے گا، یہ کہانی تصوراتی تھی۔ تو اس لیے پانی، حالانکہ یہ کہانی ہی ہے، وگرنہ بارش کو اللہ حکم دیتا ہے تو برستی ہے، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ ایک قطرہ ٹپک پڑا کہ تسی سوچتے ہی رہنا ہے ایتھے بھی تے پھردے ہی ہیں، جے ریت چ بھی گواچ گئے تو پھر کی ہوئے گا،
تو پہلا قطرہ برسا، اس کو دیکھ کے دوسرے کو ہمت ہوئی، وہ بھی، تیسرا، پھر جل تھل ہو گئی۔ تو اگر ہم یہی سوچتے سوچتے بوڑھے ہو گئے نا، اور ہو بھی گئے کہ میرے ایک کرنے سے کیا ہوگا، تو پھر کوئی بھی نہیں کرے گا۔ اپنے حصے کا کام اپنے ذمہ بندہ لے لے کہ میں نے کرنا ہے، بس۔ آپ اس کی مثال لے لیں، وہ تو کہانی تھی، یہ حقیقت ہے۔ وہ کیا کہ آتش نمرود کے شعلے آسمان سے بات کرنے ہیں، اور اتنی آگ ان دشمنوں نے بھڑکائی کہ وہ خود آگ کے قریب نہیں جا سکتے تھے۔ سرکار سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کو بیچ میں ڈالنے کے لیے، اس لیے انہوں نے گوپھن، شیطان نے ان کو بتایا گوپھن بناؤ، گولا پھینکنے کا آلہ۔ اتنی بھڑکتی آگ پر چھپکلی، کرلی وہ دور دور سے پھونکے مار رہی ہے۔ نیت کیا ہے کہ آگ بھڑکے، چھپکلی، اور دوسری طرف چھوٹی چھوٹی چڑیاں، چونچ میں پانی۔ انہوں نے کہا جی تسی کدھر جانا ہے؟ آگ بجھانی۔ یعنی شعلے آسمان سے بات کر رہے ہیں، چڑی چونچ میں پانی لے کر بولے ہم نے بجھانی ہے۔ تو نہ کیا جیدہ جنہ کات دے، اور جتنا ظرف ہے وہ اس کے مطابق چلے۔ چھپکلی کی آج بھی مذمت ہے، اور ایک ضرب میں ماری جائے، یہ حدیث ہے بخاری شریف میں، تو زیادہ نیکیاں ملتی ہیں۔ 2 ضربوں میں ماری تو اس سے نیکیاں تھوڑی کم ہو جائیں گی، تیسری۔ اس کی آج تک نصرت اس پہ ہے کہ اللہ کے نبی سے عداوت کی، سمجھ گئے آپ؟ تو چھپکلیوں کو پانی پلاؤ، یہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، چڑیوں کو پانی پلاؤ، ٹھیک ہے؟ یہ پوست سے گرمیوں میں بھی لگ جاتی۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ یہی سوچتے سوچتے پتہ نہیں اور کتنے باپ ہیں جو بچوں کو زہر دے دیں، اور کتنے گھروں سے پھر سے جنازے اٹھیں۔ ہماری اس سوچ کے اندر ہی تو کوشش کی جائے۔ رہ گئی بات دل کو منانے کی، تو اس کے 100 طریقے ہیں، منانے کی کوشش کی جائے۔ کہ جے کسے پاسے بھی گل نہیں بن دی، کہ بندہ ہے ہی کاروباری، فطرتاً طبعاً مزاجاً، کہ لگائیں گے تو بیچ میں سے کیا پائیں گے۔ تو پھر عرشوں کا مالک قرآن میں فرماتا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ اللہ غنی حمید، ہوا غنی عن العالمین، وہ پاک پروردگار جو دونوں جہانوں سے بے پرواہ ہے، وہ اپنے مخلوق کی ہیلپ کے لیے پیسے والے سے فرماتا دیو مینو قرضہ، اس کی مدد کر، قیامت والے دن مجھ سے لے لینا، اور تو اپنی حیثیت کے مطابق دے رہا ہے، میں اپنی شان کے لائق بدلا عطا فرماؤں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں قابل توجہ ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، اور یہاں ایک بات اور سمجھنے کی ہے، جسم کے کبھی کبھی بعض حصے ایسے ہوتے ہیں جو معطل ہو جاتے ہیں، شل ہو جاتے ہیں، سن ہو جاتے ہیں، جیسا کہ فالج کا مریض۔ جس جسم کے حصے پر فالج کا اٹیک ہوا اس کو چونٹی کاٹیے یا اس کو سوئی چبھوئیے، اس کو محسوس نہیں ہوگی، کیوں کہ جسم مردہ ہو گیا۔ تو بس اتنی مثال ہی کافی ہے کہ جسم میں درد وہی ہوگا جو جسم کا حصہ زندہ ہے، اور اگر جسم کے حصے میں کوئی حصہ مر گیا، مردہ ہو گیا، ڈیڈ ہو گیا، تو اس کو پھر باقی وجود کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، وہ موج سے سویا ہوتا ہے کہ آپا نو سکون ہی سکون ہے۔ تو سکون نہیں۔ اگلی حدیث پاک سماعت کیجئے، حضور سرور عالم، جان عالم، بہار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں
اور یہ حدیث شریف بھی صحیح بخاری کی ہے، اور اس تناظر میں بالخصوص ہے جس واقعے کی طرف دیکھ کر میں نے آج کا موضوع انتخاب کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قبل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے نواسے، اپنی شبیہ امام کریم و جلیل سرکار سیدنا امام حسن مجتبی علی جدہ الکریم وعلیہ الصلوۃ والتسلیم کو چوم رہے تھے۔ وعندہ الاقرع بن حابس قال الاقرع، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ اقرع بن حابس نے سرکار کی ذات پاک کو، شہزادے کو چومتے ہوئے دیکھ کے عرض کیا ان لی عشرۃ من الولد، یا رسول اللہ علیہ السلام میرے 10 بیٹے ہیں، ما قبلت منہم احدا، میں نے ان 10 میں سے حضور کسی کو کبھی چوما نہیں ہے، کبھی چوما نہیں ہے۔ فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سن کر ان کی طرف دیکھا، فقال، اور فرمایا، 2 ہی لفظ ہے، ساری دنیا سمو کے رکھ دی 2 جملوں میں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، ترجمہ سنیے، فرمایا جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ کیا بات ہے جناب! اس حدیث پاک سے 2 باتیں معلوم ہوئیں کہ بچوں سے محبت کی جائے، اور میری گفتگو کو کوئی بھی ایسا فرد سن رہا ہو، سوشل میڈیا کے ذریعے سن رہا ہو، کہ جہاں غربت نے ڈیرے لگائے ہوں اور وہ منفی سوچے لے کر بیٹھا ہو، تو اس کو اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ بچوں کی روزی روٹی کی فکر تو باپ کے ذمے ہے، سٹرگل بھی باپ کے ذمے ہے، اس میں شک کوئی نہیں، لیکن رزق مقرر کرنے والا اللہ رب العزت ہے۔ اور یہ بچے اور بچی کی پیدائش سے پہلے جب بوٹی بنی ہوتی ہے نا ماں کے رحم میں، اور اللہ کا فرشتہ اللہ کے حکم سے اس بوٹی کو صورت دینے آتا ہے، تو اللہ کے حکم سے اس دن اس کا رزق لکھ دیتا ہے کہ اس نے کتنا رزق پانا ہے۔ اس لیے بیکار کے ارادے ذہنوں میں نہ پالے جائیں۔ اور رہ گئی بھوک اور پیاس، صوفیہ کرام نے بڑی کمال کی بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ بے صبری دے، یعنی صبر کے بندھن ٹوٹ جائیں اور بے صبری عروج پر پہنچ جائے، حسرت و مایوسی تجھے اپنے چنگل میں لے لے، بے ذوقی و اضطراب و بے کلی و بے قراری تجھے اپنے دائرے کے اندر گھما رہی ہو، اور کوئی راہ اور کوئی کشادگی اور کوئی کسی قسم کی چمک اور چاندنی تجھے نظر نہ آ رہی ہو، ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے ہوں، اور تو بالکل ہی مایوس ہو جائے اور صبر کی ساری سرحدیں عبور کر جائے اور بے صبری کے سمندر میں غوطے کھانے لگ جائے، تو تیرے بچنے کو اور کوئی سوچ نہ ہو تو صرف ایک سوچ کافی ہے کہ کربلا والوں کی بھوک یاد کر، کربلا والوں کی پیاس یاد کر، وہ مالک کوثر کی اولاد ہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے آزمائشیں اور امتحانات ہیں، لہٰذا بے صبر ہو کر بچوں کے گلے نہ گھونٹ، چھریاں نہ چلا، زہر نہ دے، بلکہ عرشوں کے مالک اور رزاق حقیقی کے حضور عرض کر اور ہمت مانگ کے نکل۔ سید عالم علیہ السلام نے ایک مقام پہ فرمایا، اللہ پہ توکل کر کے نکل جس طرح ایک پرندہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے۔ یہاں بھی صوفیہ نے کمال کی بات کہی، فرمایا تو ایڈا وڈا ہو گیا ہے، تیرا توکل رب تے ہن بھی نہیں ہویا، تیرے نالوں بہتا توکل تو چڑیاں کول ہے، کاواں کول ہے۔
جنہوں نے سویرے پتا ہے کہ اڑنا ہے تو کھا کے ہی مڑنا ہے، ان کے پاس بھروسہ اور اعتماد و یقین اے اشرف المخلوقات تجھ سے کہیں زیادہ ہے، حالانکہ اشرف المخلوقات میں زیادہ ہونا چاہیے۔ تو دوسرا ایک تو یہ معلوم ہوا کہ بچوں سے پیار کیا جائے، یہ شفقت کی جائے، یہ میسیج اسلام کا۔ اور دوسرا اس میں بڑا اصول بیان کر دیا گیا کہ جڑا آپ کسی تے رحم نہ کرے پھر وہ تے بھی رحم نہیں ہوتا۔ یہ ایک بہت بڑا اصول نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات نے بیان فرما دیا۔ لہٰذا ظلم سے بندہ بچے، رحم کی طرف آئے کہ رحم اللہ کو پسند ہے۔ آئیے اس پر ایک اور حدیث پاک سماعت فرما لیں۔ یہ حدیث شریف جو اب آپ کو سنا رہا ہوں اس کو امام احمد نے مسند شریف میں لکھا۔ کیا شاندار ارشاد ہے جی، فرمایا رحم کرو تم پہ رحم کیا جائے گا، اور معاف کرو اللہ تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ اور دوسری حدیث سنیے، اور یہ بھی کیا کمال کی حدیث شریف ہے۔ اس حدیث پاک کو امام حاکم نے مستدرک کے اندر نقل کیا۔ ایک صاحب جان عالم علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، بکری کو ذبح کرتے ہوئے مجھے بڑا ہی رحم آتا ہے، بڑا ترس آتا ہے۔ تو سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ تجھ پہ بھی رحم فرمائے گا۔ یعنی جے تینوں بکریاں نو ذبح کرن لگیاں بھی ترس تے رحم آندا ہے نا، تو بندہ ہے۔ اور صاحبان علم جانتے ہیں جو اگلے لفظ میں بولنے لگا، تو بندہ ہے، تیرے اندر شفقت رکھی گئی ہے، پر مالک رحمان ہے، رحیم بھی ہے اور رحمان بھی ہے۔ تو بکری ذبح کرتے تجھے ترس آتا ہے، رحم آتا ہے، تو تو رحم کر، اللہ تجھ پہ رحم فرمائے گا۔ اور اسی سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث پاک سماعت کیجئے گا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں کتاب الجنائز کے اندر اس حدیث کو نقل کیا۔ سرکار عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی اپنے رحم کرنے والے بندوں پر رحم کرتا ہے۔ اور چوتھی حدیث پاک بھی سماعت کر لیجئے۔ اس حدیث کو امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں نقل کیا۔ سرکار دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا، تم ہرگز کامل مومن نہیں ہوگے جب تک ایک دوسرے پہ رحم نہ کرو۔ تم کامل مومن ہرگز اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے پہ کیا نہ کرو، رحم نہ کرو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم میں سے ہر ایک رحم دل ہے۔ اب ذرا جاگیے گا تھوڑا سا، یہ حدیث پاک بڑی توجہ سے سمجھنے والی ہے۔ کیا فرمایا؟ کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے پہ مہربان اور رحم دل۔ صحابہ پاک نے عرض کی، حضور اسی سارے ہی ایک دوجے تے رحم دل ہاں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اپنے ساتھی، اس سے مراد ہے ہر اپنے تعلق والا، وہ عزیز ہو یا دوست ہو۔ عزیز سے مراد خونی رشتہ ہو یا باقی کسی سے دوستانہ ہو۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کلیاں اپنے سنگیاں تے رحم کرنا کافی نہیں، بلکہ عام لوکاں تے بھی رحم کرو۔ مطلب تعلق والے سے تو رفاقت نبھائی ہے، اور یہ کچھ جرم نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ تعلق والے سے بھلائی کی تو اس کا ثواب کوئی نہیں، بلکہ حدیث میں موجود ہے کہ اگر صدقہ وغیرہ ذی رحم کو دیا، رشتہ دار کو دیا جو مستحق ہے، تو دوہرا ثواب ملے گا، صدقہ دینے کا ثواب بھی ملے گا اور رشتہ دار سے نیکی کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو تعلق ہے نا، مفہوم ارشاد کا، یہ جو تعلق و وابستگیاں ہیں، یہ ایک دائرہ تو ہے ہی ہے، پر تو مسلمان ہے، میرا غلام ہے، اس کو اور وسیع کر،
اور یاد آئے حضور بابا فرید، حضور گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ نے کیا کمال کی بات فرمائی. آپ نے فرمایا ہر ایک دی روٹی نہ کھا پر ہر ایک نو کھوا ضرور. ہر ایک کا کھانا نہ کھا لیکن ہر ایک کو کھلا ضرور. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں یہ رحم اور کرم اور شفقت کے بارے میں ارشاد فرمایا. اللہ اکبر کبیرہ. پچھلے مضمون کی حدیث ہے یہ دوسری، اور یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الفضائل میں ہے، اور اس کو روایت کیا مومنوں کی ماں سرکار صدیق اکبر کی شہزادی جن کی شان میں سورہ نور نازل ہوئی، یعنی حضرت ام المومنین سیدتنا صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما. قالت قادم الناس من الاعراب علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ام المومنین فرماتی ہیں کہ ایک دن پنڈ دے بندے سرکار دی خدمت حاضر ہوئے، دیہات کے لوگ. فقالو، اور بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اتقبلون صبیانکم، حضور تسی اپنے بچیاں نو چوم دے ہو؟ کیسا سوال ہے؟ حضور آپ اپنے بچوں کو چومتے ہیں؟ فقال نعم، حضور پر نور علیہ السلام نے فرمایا ہاں. قالوا لکن واللہ ما نقبل، کہنے لگے اللہ کی قسم ہم تو اپنے بچوں کو نہیں چومتے. اچھا، شارحین حدیث محدثین نے یہاں ایک رمز بیان کی ہے، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو دیہات کے، وہ عرب کے دیہاتوں کی اعراب کی بات ہو رہی ہے کہ عمومی طور پر وہاں نرمی نہیں ہوتی دلوں کے اندر. دیہات دور دور قریے بستی، تو وہ کہنے لگے کہ سیدھے اپنے بچے نہیں چومیدہ. اب ہمارے دیہاتوں میں بھی سویر تو لے کے شام تک جڑا ایک کسان ہے نا، وہ دی آل اولاد میں بھی بہت ہی توجہ فصل دے ہوتے ہیں. بیچارے ادھی رات پانی بھی لانا ہے، وہ خیال بھی کرنا ہے، وہ حفاظت بھی کرنی ہے، وغیرہ 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 جتنی اس کی ذمہ داری ہے. تو کہا جی اللہ کی قسم ایسی تے بچے اور نہیں چوم دے. فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جان عالم علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا، او املکو ان کان اللہ نازع من قلوبکم الرحمہ، فرمایا جی اللہ نے تھوڑے دلان چو رحمتی کٹ لی تے میں کی کر سکتا ہے. اللہ کریم نے اگر تمہارے دلوں سے رحمت ہی نکال لی تو میں کیا کر سکتا ہوں. جہاں شہزادوں کو یعنی حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین قمرین منورین سبتین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت اور پیار کا یہ معاملہ ہوتا تھا، تو اس میں کئی دفعہ ہم نے حدیث ذکر کی صحیح بخاری کتاب الادب سے کہ حضور اقدس علیہ السلام مسجد باغ میں تشریف لائے اس حال میں کہ ایک ننھی شہزادی حضور کے کندھوں پر سوار تھی، اور یہ بھی حضور کی نواسی تھیں، سرکار کی حقیقی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ مخدومہ سرکار سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی حضرت سیدہ عالیہ طیبہ طاہرہ امامہ، یہ نواسی ہیں سرکار کی. تو حضور ان کو کندھے پر بٹھائے ہوئے مسجد میں تشریف لائے. یہ صحیح بخاری ہے، اور حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ حضور نے اس حال میں ہی نماز شروع کر دیتی. سبحان اللہ. اور اسی حالت میں کہ نواسی پاک کندھوں پر ہے، سرکار علیہ السلام نے رکوع فرمایا، اور جب حضور سجدے میں تشریف لے جانے لگے تو سرکار نے ان کو کندھوں سے اتار کے بٹھایا اور سجدے میں چلے گئے. 2 سجدے پورے کر کے سرکار جب دوسری رکعت کی طرف تشریف لے جانے لگے تو پھر اپنی نواسی کو اٹھا کے کندھوں پہ بٹھا دیا. یہ ہے، یعنی آپ الفاظ دیکھ رہے ہیں اس حدیث کے جو ابھی ہم نے پڑھے.
فرما او املکو ان کان اللہ نزع من قلوبکم الرحمہ، کہ جے رحمتی رب نے دلان چو کڈ لئیے تو پھر میں کی کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور یہاں پر ایک اور شاندار روایت سنی ہے، امیر المومنین مراد رسول کریم سرکار سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ و ارضہ، سرکار فاروق اعظم نے قبیلہ بنو اسد کے ایک آدمی کو عہدہ دیا، جیسے گورنری ہو گئی یا دیگر محکمے آپ نے جو قائم کیے تھے، تو طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جس کو عہدہ دے دیا جائے تو وہ اپنا حکم نامہ وصول کرنے کے لیے اور اس علاقے میں جانے سے پہلے سرکار عمر پاک کی خدمت میں آتا اور آپ اسے ہدایت نامہ جاری کرتے۔ یہ جو ہمارا پچھلے سال سے لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا تو ہم نے لائیو گھر سے ہمارا چلتا تھا سلسلہ علم و ادب، تو اس کے اندر ہم نے تقریباً 4 نشستیں تھیں ہماری، کہ جس میں ہم نے صرف حضرت فاروق اعظم کا جو دور خلافت ہے اس کو بیان کیا کہ آپ کے دور خلافت کی کیا حسین یادیں ہیں۔ یہ جو اب بات بیان کر رہا ہوں یہ بھی ان کے دور خلافت کا ایک حسین پھول ہے۔ تو وہ قبیلے کا جو آدمی تھا سرکار عمر پاک سے اپنے عہدے کا آپ کہہ لیجئے کہ حکم نامہ لینے آیا اور اس نے جانا تھا علاقے میں۔ حسن اتفاق یہ کہ جب وہ حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا آدمی، تو سرکار فاروق اعظم اپنے چھوٹا بیٹا تھا ان کا، وہ ان سے محبت کر رہے تھے، اس کو چوم رہے تھے، گلے سے لگا رہے تھے۔ تو اس آدمی نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دیکھ کر تعجب سے پوچھا۔ اچھا تعجب ہو بھی سکتا تھا کہ دریائے نیل کو جو خط لکھ کے چلا دے، جی، اور جس کے درے کی ایک ضرب سے زمین کا زلزلہ تھم جائے، تو عموماً تصور یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ان کے ہاں نرمیاں بھی ہوتی کہ نہیں، بچوں سے پیار بھی ہوتا ہے کہ نہیں۔ تو تعجب کرتے ہوئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، حضور آپ بچے کو چوم رہے ہیں؟ میں نے تو کبھی اپنی اولاد کو محبت سے نہیں چوما۔ اینی گل سنی تو حضرت فاروق اعظم نے جلال کے ساتھ اس کی طرف دیکھا، فرمایا میں تجھے ایک ذمہ داری دے کے بھیج رہا ہوں، گویا ایک علاقہ تیرے سپرد کر رہا ہوں، کہ جے تو اپنے بچیاں تے رحم نہیں کردا تے تو اللہ دی مخلوق دے ہوتے کنج رحم کریں گا۔ ہم نے جو تمہیں نامینیٹ کیا نا اس عہدے کے لیے، ہم اسے کل عدم قرار دیتے ہیں۔ عمر تو اس کو رعایا پر مقرر کرتا ہے جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرے، شفقت کرے۔ تو احباب ذی وقار، وقت کافی ہو گیا اور ہم اس مضمون کو اگلے جمعے بھی لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ یہاں یہی ریکویسٹ ہے کہ نرمی، محبت اور شفقت اور احساس اور خیر خواہی، اس چیز کو فروغ دینے کی جتنی آج کے دور میں ضرورت ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ شاید کبھی نہ ہوئی ہو۔ ہر دور طلبگار تو رہا ہے توجہات کا۔ اب تک ہم نے چند حدیث ذکر کی ہیں کہ سرکار اقدس علیہ السلام نے، ایک حدیث ہم نے پڑھی جو لیٹ آئے ہیں، اب ان کو کیا، ان کا کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ ان احادیث سے محروم رہ گئے جو ہم شروع میں عرض کر چکے۔
کہ فرمایا مسیطاں بازاراں جو تیر بھی لے کے آؤ نا تو انہاں دے پھلاں اتے ہاتھ رکھو تاکہ رش وچ کسے نو مسلمان نو تیر دی نوک نہ لگ جائے۔ تو یہ حدیث ہم نے خصوصاً اپریل فول منانے والوں کے لیے اور سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے اور عزتوں کو پامال کرنے والوں کے لیے پیش کی ہے کہ ہمارے یہ دن نہیں، ہم کن دنوں میں پڑ گئے ہیں۔ ہمارا تو دن ہے شب برات، مسلمانوں کے تہوار ہیں۔ میں لفظ تہوار سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ شب قدر، 12 ربیع الاول، شب معراج، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کاموں میں فضولیات آ گئی، جیسے شب برات کو آتش بازی حلوہ پوری کی نام کیا گیا، لیکن فضول رسمیں، فضول ایام کہ جن کا ہمارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے، ان کو اتنا سینے سے لگا لیا گیا کہ المان والعبید، جس میں سے یہ اپریل فول بھی ہے۔ اور دوسرا میں نے جس تناظر میں حدیث ذکر کی ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو واقعہ خودکشی کا پڑھا میں نے کل، کہ باپ نے غربت کے ہاتھوں تنگ آ کے بیٹے اور بیٹی چھوٹے چھوٹے ہیں ان کو زہر دے دیا اور بعد میں خود بھی میاں بیوی نے خودکشی کر لی۔ تو رحم کا یہ وقت ہے، اس پہ کوشش کی جائے۔ رمضان مبارک قریب ہے، اس سے پہلے افطار پارٹیوں کی جگہ متبادل پیکج جو میں نے سے عرض کیا ہے اس کو ذہنوں میں رکھیں، اور آج کی اس گفتگو کی آخری حدیث سنیں اور اس حدیث میں دیکھیں کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اپنی جو رحمت اور عنایت ہے وہ اس کا عالم کیا ہے۔ اور یہ ذرا پوری بیداری سے حدیث پاک سن لیجئے گا، اور یہ حدیث مبارک صحیح بخاری کتاب الاذان کے اندر ہے، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا صلی احدکم للناس، جدوں تواڈے وچوں کوئی لوکاں نو نماز پڑھائے، امامت کرائے، فلیخفف، تو فرمایا اس امام نو چاہیے کہ ذرا مختصر نماز پڑھائے۔ ابھی حدیث باقی ہے، جب تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے تو کیسی پڑھائے؟ مختصر پڑھائے۔ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ، کیونکہ انہاں وچوں تواڈے مقتدیاں وچوں بڈھے بھی ہوندے نے، وَالسَّقِيمَ، بیمار بھی ہوندے نے، وَالْكَبِيرَ، تے بڑھڑے بھی ہوندے نے، بڑی عمر کے، ضعیف کمزور، سقیم بیمار، کبیر بڑھڑی عمر کے۔ تو سرکار فرماتے ہو نماز تھوڑی ہلکی کر لیا کرو، کمزور بھی پیچھے ہوندے نے، بڑھڑے بھی ہوندے نے تے بیمار بھی ہوندے نے۔ قربان رحمت عالم کی رحمت، رحمت عالم کی رحمت، رحمت عالم کی رحمت پر۔ اسی لیے فرضوں کے سوا، اور یہ وتر اور فجر کی سنت ان کے علاوہ صلاۃ التسبیح کیوں نہ ہو، تراویح کیوں نہ ہو، اگر کوئی بیٹھ کر بھی پڑھنا چاہتا ہے تو ہماری شریعت نے اس کو اجازت دی۔ اور فرضوں میں بھی جس کے پاس قیام کا اختیار نہیں ہے، پاور نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اس کو بیٹھنے کا حکم دیا۔ تو اب نماز دین کا ستون ہے، نماز پر میرے کریم فرماتے ہیں ذرا مختصر پڑھایا کر، پیچھے بڑھڑے بھی ہوندے نے، بیمار بھی ہوندے نے تے کمزور بھی ہوندے نے۔ اگلی حدیث کا آخری آدھی سطر ہے، ارشاد فرمایا وَإِذَا صَلَّ أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ، تو جدو تاڑے وچوں کو کلا نماز پڑھے، فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ، او جنہ مرضی لمبا کر لے۔ سبحان اللہ، جدو کلا پڑھے تو جنہ مرضی، کہ جدو لوکاں نو پڑھاندا تے فرمایا پھر تھوڑا جہا مختصر کرے، گل نو بہتا لمبا کر کے، یہ پکڑیں جی رکھیں تو گل نو بہتا لمبا، بولو تو صحیح، گل نو بہتا لمبا نہ کرے۔ اور جدو کلیا پڑھدا پیا تو پھر کیا فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ پھر فرمایا جتنی مرضی لمبی کر لیں، پھر جتنی مرضی لمبی کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور تھوڑی سی توجہ کی
توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اس غور کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مجھے یاد نہیں ہے کہ پچھلے جمعے میں نے عرض کر دیا تھا کہ بعض لوگ زکوٰۃ کا حساب رمضان شریف میں ہی لگاتے ہیں، اور پچھلے جمعے حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو عمل ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا گیا تھا کہ وہ شعبان میں ہی فارغ ہو جاتے تھے ان معاملات سے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی تھی کہ غریب گھرانوں کو زکوٰۃ پہنچ جائے تاکہ وہ ماہ رمضان کی سحری افطاریوں کا بہتر انتظام کر سکیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اولین ترجیحات ہیں، اور بات تو مکمل ہوگی تھی، چلتے چلتے سطح ذہن پر یہ سطریں ابھر رہی ہیں کہ حدیث پاک میں یہ مضمون ہے کہ قیامت والے دن اللہ کریم فرمائے گا، بڑی حیرت ہوتی ہے، ہم یہاں ترجمہ بیان کرتے وقت بھی گھبراتے ہیں کہ مالک کریم فرمائے گا اپنے بندے سے کہ میں بھوک میں تھا، تو میں نے روٹی کیوں نہیں کھوائی؟ اگلے لفظ اس سے بھی حیران کون ہے کہ بندے سے فرمایا جائے گا میں بیمار سی، تو میرا پوچھن کیوں نہیں آیا؟ وہ بندہ جناب وہ کہے گا مالک تو کھانے پینے سے بھی پاک، اور ہم کو تو ہی کھلاتا ہے، اور تو شفا دینے والا ہے، تو بیمار۔ تو ارشاد فرمایا فلاں بندہ بھوکا تھا، جے تو انہوں روٹی کھوا دیندا تے سانو ہی پا لیندا، اور فلاں بیمار بے یار و مددگار تھا، اس کی تیمار کرتا، اس کو پوچھنے جاتا، تو اسی بات پر تو ہمیں پا لیتا، ہمیں پانے سے مراد ہے ہمارا قرب پا لیتا، ہماری نزدیکی پا لیتا۔ ان امور کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، مالک کریم ہمارے حالوں پہ کرم کرے۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ یہی مضمون آگے لے کے چلیں گے۔ وما علینا الا